بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ویرک۔ کفار کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پہ کفل پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان پا رہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو نہیں پہچان رہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر بھی کفل پڑ سکتے ہیں، جیسا کہ ہماری اس وقت پوری مسلم سوسائٹی میں یہ بات بدرجہ اتم پائی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر دل جو ہیں وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، اور وہ ایک طرح کے وہ کفل پڑے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہیں ہیں یا اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر جو گرہیں بن چکی ہیں، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ بالکل اس کفر کے مترادف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو کیونکہ دل کا حساس ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر حساسیت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جہاں اپنے حقوق بیان کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ فوقیت جو ہے وہ انسان اور انسان کے درمیان حقوق کی دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں کچھ بات کرنے اور جا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میرے انتہائی محترم دوست ادریس ناز صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، اور واقعی وہ دل دہلا دینے والی خبر تھی جس پہ انہوں نے پروگرام کیا۔ سرور تاج نامی ایک شخص ہیں جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے باقاعدہ درخواست دی اور اجازت مانگی کہ مجھے خودکشی کرنے کا موقع دیا جائے، مجھے اجازت دی جائے۔ تو اب آپ اندازہ کریں اس پہ جو ہائی کورٹ کا جو فاضل جج ہیں انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، یہ اس پہ تفصیلی پروگرام جو ہے وہ ناز برداریاں وہ کر چکے ہیں۔ ادریس ناز صاحب روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنے کرب کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کتنا درد محسوس کیا ہے کہ اس خبر کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی، نہ کسی اخبارات نے دی ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا نے دی ہے، یہاں تک کہ بھی ہائی کورٹ نے بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کرنے کی بجائے، اس کے مسائل کو دریافت کرنے کی بجائے کہ اس نے آخر یہ کیوں کر جو ہے یہ اجازت مانگنے کی کوشش کی ہے، تو یہ سب جاننے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی درخواست جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس عمل کی پاداش میں آپ کو 6 ماہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میرا موضوع در حقیقت یہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے بینکوں کی جو ہمارے جو مالیاتی دہشت گرد ہیں، جو مختلف بینکوں میں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو پریزیڈنٹ کی صورت میں یا چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی صورت میں، ان پر ایک پروگرام ہے۔ تو نیشنل بینک آف پاکستان کا بہت بڑا سرکاری بینک ہے، اس کے ملازمین کو بے پناہ جو ہے وہ ان دنوں مسائل سے دوچار ہیں ملازم، اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی، پہلے قومی اسمبلی میں دی، قومی اسمبلی میں کمیٹی بنی، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی، سارا کچھ، اور ہدایات دی گئیں اپنا قومی اسمبلی کی جانب سے کہ ان کے تمام معاملات جو ہے وہ درست کیے جائیں، اور ان کے جو رائٹس بنتے ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ پینشن کے حوالے سے تھا۔ تو یہ قومی اسمبلی کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے یہ باقاعدہ اناؤنس کیا تھا، لیکن اس پہ بھی پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر متعدد بار رحمت علی حسنی کو قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم جو قائمہ کمیٹی جو ہوتی ہے، قائمہ کا ہر ادارے جو مطلب جو منسٹری ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، وہ سینٹ میں بھی ہوتی ہے اور قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا ہے، اور قومی اسمبلی جو ہے ایوان زرعی ہے، یعنی قومی اسمبلی کا درجہ جو ہے کم ہے
اور سینٹ کا درجہ جو ہے بڑا ہے، اور جو قانون سینٹ میں پاس ہو جاتا ہے وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان اس قدر اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں، ان کی گردنوں میں اتنا پتہ نہیں، میرا خیال ہے اتفاق فاؤنڈر سے بھی زیادہ کوئی مضبوط جو ہے سریہ ہے کہ ان کی گردنیں جو ہے وہ جھکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو متعدد بار رحمت علی حسنی کو سینٹ نے بھی بلایا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی بھی بلاتی رہی ہے، لیکن رحمت علی حسنی جو ہیں پہلے تو قائم مقام صدر تھے نیشنل بینک آف پاکستان کے، اور حال ہی میں ان کو پرماننٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اس دوران گئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی زحمت گوارا کی ہے وہاں پیش ہونے کی۔ تو ابھی بھی جو امپلائیز کی طرف سے نیشنل بینک آف پاکستان کے امپلائیز کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو، کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہر صورت جو ہے وہ حل کروانے کی کوشش کی جائے۔ تو سینٹ کے چیئرمین جناب محمد صادق سنجرانی نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے لیے نصیب اللہ بازئی سینیٹر جو ہیں ان کو کنوینئر مقرر کیا گیا، اور سردار شفیق ترین جو ہیں اور طاہر بزنجو دونوں سینیٹر جو ہیں وہ ممبران تھے اس کمیٹی کے، اور 7 فوکل پرسن جو ہیں یہ نسیم الرحمان ملا خیل ہیں جن کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ بے شمار دفعہ رحمت علی حسنی جو ہیں وہ سینٹ میں پیش نہیں ہوئے، تو بالآخر انہوں نے 5 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن، ایک مراسلہ جاری کیا اس کو پریزیڈنٹ کو، رحمت علی حسنی کو، نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے فلاں تاریخ کو آ رہی ہے۔ تو گزشتہ روز جب وہ کمیٹی آئی ہے انہوں نے صرف کمیٹی سے مذاکرات نہیں کرنے تھے، جو مطلب ملازمین کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ان سے مذاکرات کرنے تھے، اس میں پریزیڈنٹ کو بھی شامل کرنا تھا کہ پریزیڈنٹ بھی ان کے مسائل باقاعدہ سنیں۔ لیکن اس دوران پریزیڈنٹ رحمت علی حسنی نے اور جو دیگر ایگزیکٹوز ہیں اور خاص طور پہ HR کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بالکل شرکت نہیں کی۔ بہت دیر تک انتظار کے بعد بالآخر ملازمین سے میٹنگ کرنے کے بعد تینوں جو سینیٹر ہیں انہوں نے میٹنگ برخاست کی اور پھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس دوران ہی انہوں نے کیا کیا کہ رحمت علی حسنی نے یا نیشنل بینک آف پاکستان کی موجودہ مینجمنٹ نے ایک تاثر پیدا کرنے کے لیے ایک ایسے گروپ کو کہ جو نان الیکٹڈ گروپ ہے، جو اپنے آپ کو سو کالڈ CBA کہتا ہے، اور اس کو آگے لگایا، اور ان کے ہاتھوں وہ ان سینیٹرز کی جن میں نصیب اللہ بازئی، سردار شفیق ترین اور طاہر بزنجو اور فوکل پرسن نسیم الرحمان ملا خیل شامل تھے، ان کو تذلیل ان کی کرنے کی کوشش کی، ان کو مطلب یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جی آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے ادارے میں آ کے اس طرح میٹنگ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حالانکہ نیشنل بینک آف پاکستان میں کبھی بھی جو ہے انتخابی عمل نہیں ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2000 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں CBA کے انتخابات ہوئے تھے۔ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی انتخابات ہوئے ہیں، 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر انتخابات کروائے گئے، لیکن وہ بھی باقاعدہ انتخابات نہ ہو پائے، اور وہ سابق چیف جسٹس مرحوم افتخار محمد چودھری کی ہدایت پر وہ جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، لیکن وہ بھی باقاعدہ صحیح طرح سے الیکشن نہیں ہو پائے تھے۔ اس کے بعد ہمیشہ سے مطلب ہے 2000 کے بعد آج تک میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان میں کوئی بھی CBA جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تمام CBA جو ہے وہ جیلی چین کی تحت جو ہے وہ اقتدار میں ہیں، اور چونکہ اقتدار میں کس لیے ہوتی ہے، وہ ایک بند کمرے میں 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے 10-12 افراد جو مطلب ایک باڈی جو تشکیل دینی ہوتی ہے وہ جیلی باڈی تشکیل دے کے اس کے بعد وہ ڈائریکٹر رجسٹرار ہوتے ہیں، ان سے وہ کسی بھی
सिफारिश की बुनियाद पे या मतलब रिश्वत दे के। आपको पता है कि पाकिस्तान में रिश्वत जो है ये एक मामूली बात है। तो इख्तियारात से तजावज़ करना और रिश्वत लेना ये लोग अपना इस्तेहकाक समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें ओहदे के साथ साथ ये दो चीज़ें जो हैं ये हमें बाकायदा विरासत में मिली हैं, इसका हम जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं। तो वो करते हैं और यही हाल जो है वो इसके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है। तो दीगर अदारों में भी ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किया किसी ने। और कम अज़ कम मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं हर एक अदारे की इस तरह की जो नेगलिजेंसीज़ हैं या उनकी जो इख्तियारात से तजावज़ करने की रवायत है उसको मैं कम अज़ कम उजागर करने की कोशिश करूँ और मैं करता रहूँगा। और ये जो सो कॉल जो मतलब मुलाजमीन के नुमाइंदगान जो थे, नॉन इलेक्टेड लोग थे, जिनमें सैयद सईद हैदर व दीगर जो उनके साथ शामिल थे, उन्होंने बाकायदा मतलब तीनों सेनेटर्स और फोकल पर्सन को बाकायदा जिच करने की कोशिश की और उनको कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ इसकी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और ये कि सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, जबकि इसके बारे में बाकायदा एक जो है वो कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। वो है जो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट और सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी कोई तौहीन करता है तो उसके पदाश में जो शख्स करता है उसको बाकायदा सज़ा भी दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। अब ये रहमत अली हसनी जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं, अब ये तौहीन उनके ऊपर लग सकती है। और हालिया इतला अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली है कि तीनों सेनेटर ने जाके चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी साहब को बाकायदा रिपोर्ट किया है कि हमारे साथ ये सलूक किया गया है और उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है, जिस पर मतलब ये इनके ऊपर रहमत अली हसनी के ऊपर ये तौहीन के ख़िलाफ़ आर्डिनेंस जारी हुआ है या मतलब जो भी जो बिल की मंजूरी हुई थी 16 मई को, उसके हिसाब से इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह की सज़ा भी उन्हें हो सकती है, कैद भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने वो जो जिन लोगों को ये नवाजते हैं उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आगे खड़ा किया। हालांकि उन्होंने जो है वो सेनेटर्स को, क्योंकि तीनों सेनेटर्स का और फोकल पर्सन का जो है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, तो सैयद सईद हैदर ने बाकायदा उसमें ये तासर देने की कोशिश की गई है कि ये बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन से जो अपना ये जो जितने भी मसाइल रेज़ किए गए थे पार्लियामेंट को या सेनेट को या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बॉडी है उसको, ये सारे के सारे जो थे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे, वो नेशनल बैंक बलूचिस्तान के नहीं थे। लेकिन सैयद सईद हैदर ने बाकायदा डॉक्टर जलील जो HR के हैं और प्रेसिडेंट रहमत अली हसनी की इमा पर ये तासर पे देने की कोशिश की है कि ये आप लोग जो है बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के 4 और भी सूबे हैं लेकिन आप सिर्फ उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बहाया ये तासुब फैलाने की बुनियाद पर सैयद सईद हैदर भी तौहीन के ज़ुमरे में आ सकते हैं और उन पर भी तौहीन का, और ख़ास तौर पे सेनेटर की मुंतखब नुमाइंदगान की जो तौहीन करना है या उनके साथ किसी किस्म का नारवा सलूक करना जो है ये भी जो है कानून के मुनाफी है। तो लिहाजा ये तीनों अशख़ास जो हैं जो मतलब नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हसनी और डॉक्टर जलील और सैयद सईद हैदर, इन तीनों पे तौहीन का जो है वो मुकदमा दायर हो सकता है, इनको जुर्माना भी किया जा सकता है। और ये जो तीनों मतलब कन्वीनियर समेत सेनेटर नसीबुल्ला बाज़ई, सरदार शफीक तरीन और ताहिर बज़ंजो सेनेटर और फोकल पर्सन जो हैं नसीमुर रहमान मुलाखेल, इन्होंने जो वहाँ पे तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है तो यकीनन इसके नताइज बरामद होंगे और इनके ख़िलाफ़ ये कानूनी चाराजोई भी होगी और ये सारा कुछ होगा। और
ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں ان کمیٹیوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کمیٹی ان کو کال کرتی ہے، ان کا فرض ہے کہ قائمہ کمیٹی کوئی بھی وہ قائمہ کمیٹی وزارت خزانہ کی ہو یا دیگر قائمہ کمیٹیاں ہوں، جیسے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہو یا سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہو، وہ ان کو کال کر سکتی ہے اور ان کا فرض ہے وہاں پیش ہونا، اور اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو یہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا رحمت علی حسنی کے بارے میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں، جو تینوں سینیٹر اور فوکل پرسن ہیں، نسیم الرحمان ملا خیل، انہوں نے جا کے سینیٹر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو یہ بتایا ہے کہ یہ شخص اس بڑے ادارے کے، یہ قومی ادارے کی صدارت کے اہل نہیں ہے، اور انہیں اتنی زحمت بھی نہیں ہوئی کہ ہم نے باقاعدہ مطلب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا، ہم سے ملاقات نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گماشتوں کے ذریعے ہمیں تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ عمل میں آ جائے گی، اور ان کے خلاف جو جن لوگوں نے اس میں کوئی یہ پارٹیسپیشن کی ہے توہین کے حوالے سے، ان سب کو جو ہے قرار واقع سزا ملنے کا امکان ہے۔ اور جہاں تک بات سید سعید حیدر کے حوالے سے ہے، کچھ سید سعید حیدر کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اگر ہیڈ آفس کی یا سندھ کی وہ سی بی اے کی مطلب نمائندگی کر رہے ہیں بحیثیت سیکرٹری جنرل، تو وہ جو ہے اگر یہ بلوچستان سے سینیٹر گئے ہیں تو پہلے میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سینیٹر جو ہوتا ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، وہ جب منتخب ہو کے جاتا ہے تو وہ ایک سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایم این اے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فلانے حلقے کا ایم این اے ہے، اس کو ممبر قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سینیٹر جو ہوتا ہے اسے سینیٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مطلب فلان جگہ کا سینیٹر ہے، کیونکہ وہ ووٹ لے کے آتے ہیں۔ منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں وہ جب انتخاب جیت کے آتے ہیں تو وہ قومی سطح پہ ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی قومی سطح پہ ہوتی ہے، علاقائی سطح پہ نہیں ہوتی، اور جو مسائل ان کے بے شک ان کے جو ہے حریف ہوں گے جنہوں نے مطلب ان لوگوں کو بلایا، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے انہیں بلایا وہ یقیناً ان کا تعلق بلوچستان سے ہوگا، اور انہوں نے بلوچستان کو جہاں کوئی ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ سید سعید حیدر جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی کے سینیٹر جو ہوں گے ظاہر سی بات ہے ان کی رسائی وہاں تک ہوگی۔ اسی طرح پنجاب کے جو لوگ ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں ان کی رسائی پنجاب تک ہوگی۔ پنجاب کے کسی سینیٹرز یا قومی اسمبلی کے ممبران کو اپروچ کریں گے تو انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی معاملہ جو ہے وہ لے کے اگر سینٹ تک پہنچے ہیں یا قومی اسمبلی تک پہنچے ہیں تو وہ نیشنل بینک آف پاکستان بلوچستان کے لیے نہیں پہنچے، وہ پورے پاکستان کا نیشنل بینک جو ہے جس کی اوورسیز برانچز بھی ہیں ان سب کے لیے وہ انہوں نے آواز بلند کی ہے، اور وہ کسی فرد واحد کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ تو لہٰذا سید سعید حیدر کو یہ چاہیے کہ وہ مینجمنٹ کا ڈاؤٹ کا کردار ادا کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے، اور اپنے نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازمین کا ساتھ دے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کا ساتھ دیں۔ کل کو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے تو یہ مسائل جو آج ان لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کل کو انہیں بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو سیاست تک رکھا کریں، جہاں ملازمین کے مفادات کا تعلق ہو وہاں پہ اجتماعی کوششیں کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ بد نصیبی سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے آج تک اس مقام پر نہیں پہنچ سکا، جو ایک ترقی ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سیاسی جو مطلب ہے ہماری چیک پلش ہے اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ ہم کنسنسس نہیں کر سکتے، کوئی مطلب اتحاد نہیں کر سکتے، کوئی مطلب ایک دوسرے کے تجویز کو
ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کے مشورے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جب تک تمام آپس میں بیٹھ کر لوگ کام نہیں کریں گے اور اجتماعی کاج سمجھ کے نہیں کریں گے تو نہ ادارے ترقی کر سکتے ہیں نہ ملک ترقی کر سکے گا۔ تو لہٰذا اپنی سوچوں کو بدلیں اور پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کے ان اداروں کے لیے کام کریں جن اداروں سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔